رونا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الدہرین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفضل المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ سب سے پہلے اس شب شہادت کی مناسبت سے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف اور دنیا کے اطراف و اکناف میں موجود خصوصاً آن لائن جو عزیز جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گوں خداوند منان اس دنیا میں معرفت کے ساتھ امام مبین کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں اس عظیم امام کی شفاعت سے ہمکنار فرمائے۔ دو چار روایات کہ ایک ایسی ہمگیر شخصیت ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، جن کی عظمتوں کا اعتراف دوست بھی کرتا نظر آتا ہے اور دشمن بھی کرتا نظر آتا ہے۔ واقعاً وہ عظیم امام جو دوست کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جو اپنے دشمن کو بھی سامنا کرتا ہے تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فقط قدرت پروردگار کے ہی مظہر نہیں بلکہ عدل الہی کے بھی عظیم مظہر ہیں۔ اور فضیلتوں کے باب میں جب شخصیات کے جملے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی شان میں اگر کسی بات کا، کسی کے کلام کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا لا ریب اور بے عیب کلام ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں
شان مرتضی، مقام مرتضی پیش کیا گیا، اور حتیٰ اہل تسنن بھائیوں نے یہ تحریر کیا ہے کم از کم 300 آیات وہ ہیں قرآن کریم کی جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام روایت نقل کرتے ہیں، امالی شیخ مفید سے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، امالی کی مجلس نمبر 18 اور صفحہ نمبر 326 پہ یہ روایت موجود ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے، تو وہاں پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے یہ آیت جب نازل ہوئی اور اپنی امت تک پہنچائی، تو جس بزم میں آپ اس آیت کو پہنچا رہے تھے اس بزم سے 2 شخص اٹھے، 2 فرد اٹھے، اور وہ یہ کہتے ہیں قام رجلان من مجلسہما، 2 شخص اپنی جگہ سے اٹھے اس محفل میں، فقال یا رسول اللہ هو التورات، اے اللہ کے نبی امام مبین سے مراد کیا کتاب تورات ہے؟ تو امام علیہ السلام سے منقول یہ جملہ ہے کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا قال لا، امام مبین سے مراد تورات نہیں ہے، قال لا فہو الانجیل۔ پھر ان 2 شخصوں نے یک زباں ہو کے کہا کہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ تو قال لا، رسول گرامی اسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر قال فہو القرآن، یہی جو 2 شخص اٹھے پھر تیسری دفعہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا امام مبین سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جو تیرے اوپر نازل ہوئی ہے؟ تو امام علیہ السلام نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں، قرآن بھی مراد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تورات مراد نہیں ہے، امام مبین سے انجیل مراد نہیں ہے، اور فرمایا امام مبین سے قرآن کریم بھی مراد نہیں ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام شیخ صدوق علیہ رحمہ کے بقول فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ امیر المومنین، یہی گفتگو چل رہی تھی، اور اس منزل میں جب گفتگو پہنچی تو امیر المومنین علیہ السلام فَأَقْبَلَ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اتنے میں آپ پہنچے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ھذا، فرمایا وہ امام مبین یہ علی ہے، فرمایا وہ یہ ہستی ہے جس کو قرآن میں خداوند متعال نے امام مبین کہہ کے پکارا ہے، انہو الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء، یہ وہ عظیم علی ہے جس میں ذات احدیت نے اللہ تبارک و تعالی نے
ہر شے کا علم جس میں رکھ دیا ہے۔ اے ناظرین، یقیناً آپ کی توجہ ہے، مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا کہ اے آقا، قرآن کی مختلف آیات نے آپ کی عظمتوں کو بیان کیا، لیکن ذرا ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ کی زبان سے یہ سنیں کہ قرآن کی آیات میں سے جو آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ پسند آپ کو کون سی آیت ہے؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جو میرے نزدیک محبوب آیت ہے وہ یہ ہے، قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سب سے زیادہ مجھے جو آیت پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب ارشاد رب العزت ہوا، میرے حبیب، یہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر برتا ہے، قالوا لست مرسلا، یہ تجھے کہتے ہیں کہ تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے نہیں ہو، تو ان کے جواب میں فَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے حبیب کبریا کہہ دیجئے میری نبوت پہ گواہ اللہ کی ذات کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ ذات کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب آصف برقیہ جب تخت بلقیس کو لاتے ہیں تو قرآن کریم ان کے بارے میں جو تعبیر استعمال کرتا ہے، علم من الکتاب، یہ وہ باعز عظمت ہیں آصف برقیہ جن کے پاس اس قرآن کا کچھ علم ہے، اور وہ تخت بلقیس کو آنکھ جھمکنے کی دیر سے پہلے پہنچاتے ہیں، اور تیرا، آپ کا اور میرا آقا علی وہ باعظمت علی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم ایک عظیم اعلان کرتا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ عظیم ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور واقعاً چونکہ میں زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 ہے اور 16، جو جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اللہ نے اہل اسلام کے لیے چند اصول جنگ کے وضع کیے، جس کے اندر، اور اس میں ایک اصول یہ بیان کیا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ سورہ انفال کی 16 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ آج جس نے پشت دکھائی، سوائے اس کے کہ وہ پشت اس لیے دکھاتا ہے کہ ایک جنگی حربے کے طور پہ، او متحیزاً الی فئۃ، یا اپنے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ دشمن سے خوفزدہ ہو کر اگر کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے تو حکم پروردگار فقد باء بغضب من اللہ، تو اللہ کے غضب کی گرفتاری میں وہ شخص آ جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ تو سامعین، یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ اللہ نے
غزوہ بدر کے موقع پر من جملہ جنگی اصولوں میں سے اہل اسلام کے لیے ایک اصول وضع فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ دشمن کے سامنے راہ فرار اختیار نہیں کرنی، بلکہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا ہے۔ یہ تو اب تاریخ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ کون کون تھے نبی کی لشکر کے اندر جو اس حکم قرآنی سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کون کون سے عظیم کردار تھے جنہوں نے ہر جنگ میں اللہ کی اس آیت کی لاج رکھی۔ اور رب اکبر کی قسم، میں اپنے علم کے بلبوتے پہ نہیں، علی مرتضیٰ کے عظیم کردار، حق و حقیقت پر مشتمل کردار کے بلبوتے پہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کے غزوہ بدر میں بیان کیے ہوئے اصول پر طول تاریخ میں اگر کوئی ہستیاں اس آیت پہ پورا اترتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس اصول پر کوئی کاربند نظر آتی ہیں، وہ اولاد ابو طالب ہے، وہ علی و اولاد علی ہیں، وہ خون بنی ہاشم ہے۔ تاریخ کے سینوں میں جملے یہ موجود ہیں۔ جنگ خیبر میں نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں علم اسے تھماؤں گا جو مرد میدان ہوگا، جو دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا ہوگا، جو دشمن کو پیٹھ دکھانے والا نہ ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محبوب رسول خدا ہوگا، محب خدا ہوگا، محب رسول خدا ہوگا۔ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اسلام کو فتح نصیب کرے گا۔ اور واقعاً نہج البلاغہ کے اندر یہ عظیم مجاہد حیدری للکار کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو تظاہرت الاعراب علی قتالی واللہ ما ولیتو۔ میرا آقا علی فرماتے ہیں، اگر پورا دنیا عرب علی کے مقابلے پہ اتر آئے تو مجھے اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا پشت دکھاتا نظر نہیں آئے گا۔ واقعاً میں یہاں پہ ان 3 آیات پر ہی اکتفا کروں گا، کیونکہ علی مرتضیٰ کی ذات ہو اور قرآنی آیات کو پیش کرنا ہو تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی ولی کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایات کے اندر بھی مولا کی بڑی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، اور انہی میں سے ایک عظمت امالیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی مجلس نمبر 26 اور صفحہ نمبر 308 پہ یہ روایت آئی ہے۔ راوی ہیں جناب ابن عباس، اور وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے اخا بینی و بینا علی ابن ابی طالب، میرے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے اندر اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، ہمیں بھائی بھائی بنایا۔ اور واقعاً یہ وہ عظیم عظمت آئی اس روایت کے اندر جب سعد نامی صحابی حاکم شام کے دربار میں بیٹھا تھا، اور آپ کو معلوم ہے اس مظلوم علی پر 70 سال سب و شتم کیا گیا، اور سعد کو نے کبھی یہ گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حاکم شام کو معلوم ہوا
نبی کا صحابی سعد میرے حکومتی کی حکم عدولی کر رہا ہے۔ سعد ایک دفعہ جاتا ہے اور سعد کو کہتا ہے اے سعد، میں نے سن رکھا ہے کہ میں نے جو حکم جاری کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ نہیں کرتا۔ تو دربار شام میں کھڑے ہو کر نبی مکرم اسلام کے اس عظیم صحابی نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اے حاکم شام، یاد رکھ، نہ آج تک میں نے یہ کام کیا ہے اور نہ رہتی دنیا تک یہ کام کرنے کا میں سوچ سکتا ہوں۔ حاکم شام نے پلٹ کے کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب تک میرے سامنے 3 منظر ہیں اس وقت تک میں علی پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ تو حاکم شام نے پوچھا سعد وہ کون سے 3 منظر ہیں؟ تو پہلا منظر جناب سعد نے یہی پیش کیا کہ مدینہ کی سرزمین تھی، اللہ کا نبی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہا تھا، اور اس میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون تھا کرداروں سے آشنا؟ اللہ کے نبی نے ان کرداروں کو دیکھ کر جس سطح فکری کے لوگ تھے، جن نظریات کے حامل تھے، جو رتبہ مانوی رکھتے تھے، ان کو آپس میں نام بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، کس کو کس کا بھائی بنایا۔ سعد کہتا ہے میں نے یہ منظر خود دیکھا، علی ولی کے چہرے پہ حزن و ملال تھا، اور بارگاہ رسالت میں آئے اور نگاہیں جھکائیں تو نبی مکرم اسلام نے فرمایا اے علی، آج تیرے چہرے پر میں حزن و ملال دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد کیا، عرض کیا آقا، آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ بڑا اچھا جملہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ بعید نہیں، نبی مکرم اسلام نے تبسم کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہو اے علی، اگر میں نے تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ اور پھر نبی مکرم اسلام نے صیغہ اخوت کا عجیب جملہ ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ الا لاؤ نبی آبادی، اے علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، فقط ایک فرق ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت آگے بڑھنا نہیں اور نبوت میرے اوپر ختم ہو جائے گی، باقی ساری میری فضیلتوں اور عظمت کا تو ہی وارث ہے۔ بہرحال تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں۔ پہلی روایت کا جملہ ہے آخا بینی و بین علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان اخوت قائم کی، وَزَوَّجَهُ ابنتی من فوق 7 سماوات، نبی نے فرمایا اور اللہ نے علی کے ساتھ میری بیٹی کی ازدواج کی، شادی کی، من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر۔ اور پھر فرمایا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ مُقَرَّبِي مَلَائِكَتِهِ، اور خدا وند متعال نے اس کام پر اپنے مقرب فرشتوں کو گواہ بنایا۔ ناظرین اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، وَجَعَلَهُ لِي وَصِيًّا وَخَلِيفَةً، خدا وند متعال نے میرا وصی، میرا جانشین علی کو بنایا۔ اور نبی مکرم ابن عباس کہتے ہیں نبی مکرم یہاں پہنچ کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں فَعَلِيٌّ مِّنِّي وَأَنَا مِن، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مُحِبُّهُ مُحِبِّي، علی کا حبدار مجھ مصطفیٰ کا حبدار ہے۔
وَمُبْغِضُهُ مُبْغِضِي، علی سے بغض رکھنے والا مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ اس روایت کے اندر پوری آپ توجہ فرمائیں گے، عجیب جملہ آیا، آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِمَحَبَّتِهِ، فرمایا اللہ کے فرشتے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں علی کی محبت کے واسطے سے۔ فرشتوں کو منزل قرب عطا ہوتا ہے تو علی کی محبت کے صدقے میں ہوتا ہے۔ اور واقعاً اتنے عظیم ہیں علی، اتنے عظیم مقام اور مرتبے والی حامل ہے شخصیت علی ولی کی۔ تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں، اتنے عجیب جملے۔ نبی مکرم اسلام کی ایک حدیث یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور وہ معروف اور مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہیں۔ کہیں پہ نبی مکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی پھرتا جائے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اسی نبی کے فرمان کی روشنی میں عظیم جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ دو جملے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عظیم بامعرفت شخصیت ہے آیت اللہ جوادی عاملی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے اس فرمان سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ علی مولا کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں یا حق ان کے ساتھ ہے، بلکہ اگر یہ عظمت بیان کرنی ہے کہ حق کے ساتھ ہے تو یہ عظمت سلمان فارسی کو حاصل ہے، یہ عظمت جناب ابو ذر غفاری کو حاصل ہے، یہ عظمت مالک اشتر کو حاصل ہے، یہ عظمت جناب عمار کو حاصل ہے، یہ عظمت جناب مالک اشتر کو حاصل ہے۔ فرماتے ہیں علی ولی کی اگر عظمت بیان کرنی ہے تو یہ بیان کیا کرو علی وہ بلند کردار ہے جو حق کا بھی امام ہے، جس کی پیروی حق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسرا جملہ وہ ارشاد فرماتے ہیں علی ولی کی عظمت میں ڈوب کر فرماتے ہیں نبی کے فرمان سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہر باعظمت شخص کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے، اور اگلا جملہ فرماتے ہیں اور حق کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ ہے۔ اور واقعاً ناظرین یہ فضیلت کا جملہ میں ایسے بیان کر کے گزر نہ جاؤں، یقیناً آپ کی توجہ ہے چونکہ شب قدر ہے کہ یہ نبی مکرم اسلام نے جو فرمایا اور بزرگان نے سے استفادہ کر کے فرمایا کہ علی حق کا بھی امام ہے، حق علی ولی کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی سبق بھی ملتا ہے یا نہیں؟ اگر علی کا پیروکار حق ہے تو یہاں پہ رک کر ہمیں اس نقطے پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم بھی اپنے آپ کو علی مولا کا پیروکار کہتے ہیں، علی مولا کا شیعہ کہتے ہیں، علی مولا کے نقش قدم پر چلنے والا کہتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ علی کا پیروکار حق ہے، اور ہم اسی صورت میں علی مولا کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جب حق ہم سے جدا نہ ہو اور ہم حق سے جدا نہ ہوں، کبھی باطل سے تمسک کرتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اور واقعاً کتنا خوبصورت جملہ بزرگان نے فرمایا کہ قرآن کریم ہدی للمتقین ہے اور علی ابن ابی طالب امام المتقین ہے۔ امام المتقین کا مطلب کیا ہے؟ متقیوں کا امام، یعنی اگر امام علی جیسا تو مہموم کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو،
اور متقین کی وادی میں، تقوی کی وادی میں قدم رکھنے کے لیے ایک سادہ سا انداز میں نہج البلاغہ میں ایک اصول ہمیں دیا گیا ہے کہ انسان وادی تقوی میں قدم کس طرح رکھتا ہے۔ فرمایا گیا اداء الفرائض والاجتناب عن محارم اللہ، کہ اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو انسان انجام دے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، تو یہ پہلا گام ہے، پہلا قدم ہے وادی تقوی میں رکھنے کا۔ اور اس کو میں بھی ایک اور انداز سے بھی پیش کرتا ہوں اس جملے کو کہ ماشاءاللہ مختلف انداز میں امت مسلمہ میں نسخہ نجات پیش کیے جا رہے ہیں، نسخہ جنت پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن نسخہ جنت وہی چلے گا جو اس ہستی کی زبان سے ہمیں ملے گا جس کے بارے میں نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ اور اب یہ آقا علی جب نسخہ جنت تجویز کرے گا تو محترم سامعین کرام وہ حقیقی نسخہ جنت ہوگا، وہ اصلی نسخہ جنت ہوگا۔ اور مولا نے نسخہ جنت نہج البلاغہ میں جو تجویز کیا ہے وہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، فقط دو نقطے ہیں جو نسخہ جنت ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اداء الفرائض والاجتناب عن محارم اللہ، اللہ کے واجب کردہ چیزوں کو انجام دیتا چل اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا چل، علی جانے اور جنت جانے۔ سورہ والشمس کے اندر 11 قسمیں اٹھانے کے بعد ذات پروردگار نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ فلاح پا گیا، اپنی منزل پا گیا، اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، من زکاہا جو تزکیہ نفس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب آپ کی اور میرے امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا من زکا سے مراد ہے من اطاع، فرمایا تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ، رسول اللہ اور آل بیت عصمت و طہارت کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور واقعاً سورہ مومنون میں جو یہ جملہ آیا قد افلح المؤمنون، صاحب ایمان کامیاب ہو گئے، تو وہاں بھی معصوم کی روایت موجود ہے کہ یہاں افلح المؤمنون مومنین سے مراد علی مرتضیٰ کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ مراد ہیں، کہ اگر وہ نقش علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو یقیناً کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہے۔ بس عزیزان مظلوم کائنات، علی مرتضیٰ کی زندگی اللہ کی دھرتی پہ قدم رکھنے سے لے کر اور آج کی شب دنیا سے کوچ کرنے تک سبق ہی سبق، درس ہی درس ہے۔ اور کتنا عجیب جملہ ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو وجود علی سے منور کرنا چاہا تو اس کے لیے عام جگہ کا انتخاب نہیں کیا گیا، وہ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ میں آپ کی آمد ہوئی، اور جب اللہ اپنے عظیم ولی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو وہ مسجد کوفہ کا محراب ہے۔
علی اللہ کی منشا سے خانہ کعبہ میں آئے اور علی اللہ کی منشا سے اللہ کے گھر سے ہی کوچ کر رہے ہیں، لیکن سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی منشا سے آنے سے لے کر اور اللہ کے گھر سے اللہ کی منشا کے مطابق اٹھنے تک، اس کے درمیان علی ولی کی جو زندگی ہے اس میں کہیں بھی ہمیں علی ولی کی اپنی منشا نظر نہیں آتی۔ ہر منزل میں علی اللہ کی منشا کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ چاہے رزم تھی تو اللہ کی منشا پہ عمل، چاہے کوئی بزم تھی تو اللہ کی منشا پہ عمل، جلوت تھی تو اللہ کی منشا پہ عمل، اگر کوئی خلوت تھی تو اس میں بھی اللہ کی منشا پہ عمل۔ واقعاً ایسا عظیم کردار، ایسی عظیم ہستی تاریخ کے سینوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب کئی خطوط رد و بدل ہوئے حاکم شام کے ساتھ امیر المومنین کے، اس میں حضرت نے ایک خط میں للکارا ابو سفیان کے بیٹے کو اور فرمایا دع الناس، چھوڑ دے لشکر کو، چھوڑ دے اپنی فوج کو۔ ادھر سے ابو طالب کا بیٹا میدان میں اترتا ہے، ادھر سے ابو سفیان کا بیٹا میدان میں اترے اور میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ خط جب پہنچا شام میں تو تاریخ کہتی ہے عمرو بن عاص نے حاکم شام کو کہا کہ علی ہمیشہ بات فیصلہ کن کرتا ہے، اور اس خط میں بھی علی ولی نے فیصلہ کن بات کر دی ہے۔ اے حاکم شام، اتر جا علی کے مقابلے پر، تو دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا تو علی کو مار دے گا تو تو غازی بن جائے گا، اگر علی کے ہاتھوں مارا جائے گا تو تجھے رتبہ شہادت مل جائے گا۔ غازی ہونا بھی ایک رتبہ ہے، شہید ہونا بھی ایک رتبہ ہے۔ تو تاریخ کے سینوں میں یہ جملے میں آپ کی خدمت میں امالی شیخ صدوق سے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جملے ہیں، کہا اے عمرو بن عاص، علی کے مقابلے پہ اتر کر، نہ تو علی کے ہاتھوں مر کر انسان سعادت سے ہمکنار ہوتا ہے، اور نہ علی کو مار کر انسان سعادت سے ہمکنار ہوتا ہے، بلکہ میں وہ روایت کے من و عن جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتا ہے لو قتلتہ فدخلت فی النار، اگر میں علی کو قتل کر دوں تو پھر بھی میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لو قاتلنی فدخلت فی النار، اگر علی کے ہاتھوں سے مارا جاؤں تو پھر بھی میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس عظیم کردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس عظیم کردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ واقعاً عزاداران مظلوم کائنات، بہار الانوار میں ماشاءاللہ 19 کی رات کو بھی آپ نے ذکر مصیبت سنا۔ میں کوشش کروں گا زیادہ تکرار نہ ہو، جو میرے سامنے چند روایات ہیں، میں توسل کے طور پر شب قدر ہے، شب شہادت امیر المومنین ہے، عجیب جملے ملتے ہیں۔ نبی مکرم اسلام نے ان دردوں کی خبریں بہت پہلے دے دی تھی۔ بہار الانوار حالات امام حسن مجتبی میں یہ روایت ہے، 5 تن پاک بیٹھے تھے، مدینہ کی سرزمین تھی، تو نبی مکرم اسلام نے سر اقدس اٹھایا، بڑے غور سے چہرے علی و بطول کو دیکھا، اور بڑا غور سے چہرے حسن و حسین کو دیکھا۔ ان 4 معصوم ہستیوں کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ اللہ کا نبی رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بزم آل بیت میں سناٹا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علی بولتے ہیں سر جھکا کر، ما یبقیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو عزاداران مظلوم کائنات اپنے سچے وسیع کے سوال کے جواب میں اس روایت میں میرے آقا نے 4 درد بیان کیے، لیکن ساری آل بیت کی مصیبتوں کو سمیٹ کر بیان کر دیا۔ اللہ پہلا جملہ فرمایا، اے علی، پہلا درد جو مجھے رلاتا ہے من ضربت علی کرنے کا یا علی، اے علی مجھے وہ ضربت رلاتی ہے جو تیرے سر اقدس پہ لگے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری ریش رنگین ہوگی۔ پھر فرمایا ومن سم الحسن، میرے حسن کا مذموم ہونا مجھے رلاتا ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا ومن قتل الحسین، اور حسین کا زیر خنجر جفا جانا مجھے رلاتا ہے۔ جب 3 درد بیان کر چکے نبی اور گریہ بڑھا تو اللہ کے ولی نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں 4 درد ہیں جو مجھے رلاتے ہیں، آپ نے فقط 3 دردوں کا ذکر کیا، وہ 4تھا درد کون سا ہے؟ بعید نہیں، جانتا ہے رسول کتنا غیور ہے علی۔ اور نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا، علی سن سکو گے 4تھا درد؟ من لطم فاطمہ خدہا، او میری زہرا کے رخسار پر لگنے والا تماچا مجھے رلاتا ہے۔ میں کہوں گا اے عزادارو یا رسول اللہ، یہ مدینہ کی سرزمین تھی، پنجتن پاک کی محفل تھی، آپ نے 4 دردوں کو یاد کر کے گریہ فرمایا۔ میں کہوں گا ہائے زینب کبریٰ، تیرا اپنا نصیب، تو نے یہ 4 منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اے علی کی مظلومہ بیٹی، تو نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے۔ اے علی کی بیٹی، تو نے وہ قیامت کا منظر بھی دیکھا جب تلے زینبیہ پہ کھڑی تھی، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، مظلوم کے سینے پہ شمر جیسا شقی سوار تھا۔ میں کہوں گا اے آقا دادی، تو نے وہ قیامت کا منظر بھی اپنی کم سنی کے عالم میں دیکھا جب امت مصطفیٰ کے بزدل اور بطول کے گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ کونین کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے اور بطول تماچے گا گا کر مدینہ کی زمین پہ گر رہی تھی اور بعید نہیں رو رو کے کہتی ہو بابا تیری زہرا اجر رسالت لے رہی ہے۔ اور عزادارو، یہ قیامت کا 4تھا منظر بھی اللہ نے زینب کو اپنی آنکھوں سے دکھایا پردیس میں۔ 19 کی صبح تھی، ادھر سے جبرائیل نے صدا بلند کی وَالْتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانُ الْهُدَى، اور دنیا والو آج ہدایت کے ستون ٹوٹ گئے۔ وَانْتَمَسَتْ آلام التُّقَى، اور تقوی کی نشانیاں مٹ گئیں۔ قُتِلَ ابن ام المصطفیٰ، رسول گرامی اسلام کا ابن ام مارا گیا۔ قُتِلَ علی ابن المرتضی، علی مرتضی قتل کر دیے گئے۔ اتنا مقتل جملہ کہتی ہے، یہ صدا کوفہ کے ہر شخص نے سنی اور بھاگنا شروع ہوئے مسجد کوفہ کی طرف۔ علی کی اولاد بھی پہنچی، لیکن محدث قمی نے یہاں عجیب جملے لکھے کہ حسن مجتبی کی نظر اور جب زخمی باپ پہ پڑی کہ خون بہ رہا ہے تو امام حسن مجتبی کہتے ہیں بابا تیری ضرب نے حسن مجتبی کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ اتنا مقتل کہتی ہے حسن مجتبی نے جب نماز مکمل کی پلٹ کے دیکھا مالا علی یمیناً و یسارا،
اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا علی، کبھی دائیں ڈھل جاتے ہیں کبھی بائیں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ منظر حسن مجتبیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں کہوں گا آقا ضرب ایک دی، 3 دن کی پیاس نہ دی، تیرا قاتل ایک ضرب لگا کر فرار ہو گیا۔ میرا سلام کربلا کے غریب حسین پر، جس کی بیٹیاں اور بہنیں تلے زینبیہ پہ دیکھ رہی تھیں، اور لعین اس گلوہ نازک پر خنجر چلا رہا تھا۔ اتنا جملہ تاریخ میں ملتا ہے۔ حسین مظلوم نے جو یہ منظر دیکھا اور دیکھا باپ کی ریش انور رنگین ہو چکی ہے، تو اتنا مقتل جملہ کہتی ہے۔ محدث قمی نے لکھا، حسین نے عجیب جملہ یہاں پہ بیان کیا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، لیت الموت یجدنی ولم ارا ھذا المنظر، اے بابا کاش تیرے حسین کو موت آ گئی ہوتی اور تیری میری خون سے رگیر نہ دیکھتا۔ اتنا مقتل کا جملہ ہے عزادارو۔ ادھر امیر کی شہادت کی خبر جو ہی جبرائیل نے دی، فرماتے ہیں 3 چیزوں پہ اثر ہوا، بے جانوں پہ اثر، حیوانوں پہ اثر، انسانوں پہ اثر۔ بے جانوں پہ کیا اثر ہوا؟ مسجد کوفہ کے دروازے خود ہی کھلتے تھے اور بند ہوتے تھے، گویا امیر کے فراق میں ماتم کر رہے تھے، اور ادھر گھر میں موجود بدخوں نے آہو بکا کرنا شروع کی او امیر کے فراق میں، اور ادھر سے کوفہ کے یتیموں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ اتنا مقتل کا جملہ ہے۔ اولاد علی مرتضیٰ کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور جو ہی میرے آقا گھر کے قریب پہنچے فرماتے ہیں مجھے اتار دو، میں اپنے قدموں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک عجیب جملہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ تمام کوفہ والوں نے آواز سنی، علی کے بیٹوں نے یہ جبرائیل کی آواز سنی، کیا علی کی بیٹیوں کے کانوں پہ بھی یہ آواز پہنچی تھی یا نہیں؟ وہ فرما رہے تھے یقیناً آواز پہنچی تھی، لیکن زینب کبریٰ ام کلثوم سے لپٹ گئی ہوں گی، اور ام کلثوم زینب کبریٰ سے لپٹ گئی ہوگی، اور گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ کیوں؟ معلوم تھا ہمارا باپ بڑا غیور ہے، جو رات کی تاریکیوں میں ہمیں نانا کے روضے پہ لے جاتا تھا۔ اگر اپنی زندگی میں ہمیں گھر سے باہر دیکھے گا، کہیں ہمارا بابا مرنے سے پہلے مر نہ جائے۔ اتنا مقتل کا جملہ ہے۔ جو ہی امیر نے اپنے قدموں کے سہارے اور بیٹوں کے سہارے سے گھر میں قدم رکھا، عزادارو جہاں مصلی بچھاتا فرمایا مجھے وہاں لٹا دیا جائے، امیر المومنین کو وہاں لٹایا گیا۔ یہاں جملہ بڑا عجیب ہے، عجیب جملہ ہے۔ آئیں جس طرح پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، علی ولی کی بیٹیاں اس طرح زخمی باپ کی طرف آئی اور اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکی، بے ساختہ رونا شروع کیا۔ لیکن یہ ایسا قیامت کا منظر تھا، علی مرتضیٰ کی بے ساختہ چیخ نکلی، اور زینب کبریٰ کو روتا دیکھ کر علی مرتضیٰ بھی اپنے رونے کو قابو نہ کر سکے۔ اتنا مقتل کا جملہ عزاداران مظلوم کائنات۔ آج کی شب جب آ کے ماہر طبیب نے خبر دی کہ اے ان کا سب سے بڑا بیٹا کون سا ہے، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا میں ہوں، اور کہتے ہیں آقا اپنے باپ کو کہو اپنی آخری وصیتیں کر لے، اب کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے۔ اتنا مقتل کا جملہ ہے۔ عزاداران مظلوم کائنات، یہ آواز علامہ مجسی نے لکھی ہے بہار الانوار میں کہ یہ آواز سنی زینب کبریٰ نے کہ اب میرا بابا نہیں بچ سکتا۔ عزادارو آئی جہاں باپ بستر پہ پڑا تھا، بے ساختہ آ کے زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو بابا پہ گرایا، اور بے ساختہ زینب کبریٰ روئی اور رو کے کہتی تھی بابا
مجھے یہ ذرا بدلا، ام ایمن نے مجھے کربلا کے بارے میں خبر دی ہے۔ تو علی ولی میں سخت رو کے فرماتے ہیں زینب گمراہ، ام ایمن نے تجھے جو خبر دی ہے میری بیٹی وہ سچ ہے، تیرے بھائی مارے جائیں گے اور یہی کوفہ ہوگا جس میں تو قیدی بن کے آئے گی اور شہر میں شہر تو پھرائی جائے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ